أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الأبتحي التحامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پروردگار نے تم کو امت وسط قرار دیا، امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ اور آئیڈیل رہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو تم پر گواہ بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ شریفہ، اس آیہ شریفہ میں جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اعتدال۔ اعتدال یہ وہ اصل ہے جو اگر آپ غور کریں گے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں، ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگانی میں دیکھیں گے تو یہ اصل ان کی زندگی کا ایک بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس لفظ کو سننے کے بعد ذہن میں آتے ہیں کہ آخر اعتدال کس کو کہتے ہیں۔ اعتدال یعنی مڈریشن، یعنی حد وسط، یعنی میان روی اختیار کرنا۔ اگر اسلام کو مد نظر رکھیں گے، تعلیمات اسلامی کو ہم اپنے ذہن میں لائیں گے اور اسلامک کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ یہ لفظ اور یہ چیز اسلام میں کسی خاص موضوع میں نہیں ہے، کسی خاص سبجیکٹ میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو تمام موضوعات ہیں اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔
اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ رہیں، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ درمیان میں آپ رہیں۔ اگر آپ حد سے آگے بڑھ جائیں گے اس کو افراط بولتے ہیں، اگر کم میں رہ جائیں گے اس کو تفریط کہتے ہیں۔ نہ افراط نہ تفریط بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ اعتدال کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں انشاءاللہ اور گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی بآواز بلند۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے۔ اب جس شخص کو پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی پی کر کے اس کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ اب اگر وہ 2 گلاس پانی پیے گا تو یہ افراط کہلائے گا، اور اگر 1 گلاس سے کم پانی پیے گا اس کو تفریط کہتے ہیں، اور اگر 1 گلاس پانی پیے گا اس کو کہتے ہیں اعتدال، حد وسط۔ اسی طرح سے اسلام میں مختلف موضوعات میں، عبادات میں، سماجی مسائل میں، اخلاق میں، آپ کے رفتار میں، گفتار میں، یعنی عمل میں، اسی طرح سے عبادات کو اگر دیکھیں گے اور قرآن مجید کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو عبادات میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ حد اعتدال کس کو کہتے ہیں عبادات میں؟ عبادات کے لحاظ سے اگر اسلام کہتا ہے نہ تو تم ان عابدوں کی جیسے ہو جاؤ جو غار میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ایک ذکر کو کہنا اور اس جگہ پر بند ہو جانا، سماج سے بالکل الگ۔ نہ تو اسلام کہتا ہے کہ تم دنیا داری میں لگ جاؤ، نہ یہ نہ وہ۔ عقیدے کے لحاظ سے بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ عقیدے کے لحاظ سے اسلام کہتا ہے نہ تو تم جبر کے قائل ہو، نہ تفویض کے قائل ہو، نہ تو تم اس چیز کے قائل ہو جاؤ کہ سب کچھ جو بھی کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یعنی تفویض۔ اللہ نے ایک مرتبہ کائنات کو خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد اللہ نے انسان کے حوالے کر دیا، اب اللہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے بدولت ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ تفویض۔ اس کے مقابل میں جو تاریخ میں دوسرا نظریہ گزرا ہے وہ ہے نظریہ جبر، یعنی ہم مجبور ہیں، اللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو اللہ قتل کر رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق غصب ہو رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، اگر کوئی مر رہا ہے تو صرف اللہ کر رہا ہے، اگر آپ کوئی کام نیک کر رہے ہیں تو اللہ کر رہا ہے، اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اللہ کر رہا ہے۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب صرف اور صرف ذات خدا کی بدولت ہو رہا ہے، اور ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اسی نظریے کو لے کر کے بہت سے بادشاہوں نے، بہت سے خلفاء نے جو ہے لوگوں پر ظلم کیا، اور جب کوئی سوال ہوتا تھا تو کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ چاہ رہا تھا تو ایسے ہوا۔ یزید کا نظریہ کیا تھا؟ اس کا بھی یہی نظریہ تھا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ جناب زینب نے کیا خوبصورت جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اگر اللہ نے کیا خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو اعزان گرامی، اسلام نہ تو جبر کا قائل ہے نہ تفویض کا قائل ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ تو جبر اور نہ تفویض بلکہ ان دونوں کے درمیان کا حصہ، یعنی اللہ نے اس کائنات کا جو نظام اللہ نے خلق کیا ہے اس میں انسان کے اختیار کو بھی شامل کیا ہے، چونکہ نظام کائنات علت اور معلول کے تحت چل رہا ہے۔ اگر سورج ہے، نکلا ہے تو دن ہے، یہ ہو گیا علت اور معلول۔ اگر سورج نکلا ہے تو اس کا مطلب دن ہے، اس کو کہتے ہیں نظام علت و معلول۔ تو اسی نظام میں ایک اختیار بھی اللہ نے انسان کا اس میں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو انسان کو ہدایت کے راستہ دکھا دیا، اب یہ اس کے اوپر ہے کہ چاہے وہ ہدایت کے راستے پر باقی رہے اور گامزن ہو جائے یا تو گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس اختیار کے تحت انسان کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن
اس تمام علتوں میں ایک حصہ ہے انسان کا اختیار، سب کے سب نہیں۔ اس طرح سے انسان امر بین الامرین میں شامل ہوتا ہے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی اسلام اعتدال کا قائل ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے اسلام کو کہنا ہے نہ تو تم سادھو سنت بن جاؤ جو بالکل ہر چیز سے قطع تعلق کرو، اور نہ اس طرح سے بن جاؤ کہ شہوات میں غرق ہو کر کے عقل کو کھو دو۔ اقتصاد کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے نہ تو دنیا پرستی میں آ جاؤ، نہ تو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دو۔ تعلقات کے لحاظ سے، سماجی رابطوں کے لحاظ سے قرآن اور اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ارد گرد ایک دیوار بناؤ اور دنیا سے قطع تعلق کر لو، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اس طرح سے رہو کہ دوسروں کے اوپر چلو، یعنی کلچر جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو تم ڈھال لو اپنے اندر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ نہیں، بلکہ اخلاق میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے زندگی میں، چاہے وہ مادی زندگی ہو، چاہے وہ معنوی زندگی ہو، چاہے وہ انسان اعتقاد کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سماج کے لحاظ سے ہو، اقتصاد کے لحاظ سے ہو، سیاست کے لحاظ سے ہو، ہر چیز میں انسان کو اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں یہ اعتدال کے حوالے سے مختلف الفاظ ہیں۔ کبھی قرآن نے لفظ عدل کو استعمال کیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدالت و قائم کرو، یہ تقوی کے لیے بہتر ہے۔ کبھی قرآن نے کیا کہا، لفظ عفو استعمال کیا، کبھی لفظ قصد استعمال کیا، کبھی احق، کبھی وزن۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جس کو قرآن نے اعتدال کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، یعنی وہ لوگ جب انفاق کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ تو اس میں سے کچھ کم کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی اس کے درمیان کے راستے کو اپناتے ہیں۔ تو قرآن نے ہم کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ انفاق کر رہے ہیں تو ہر سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ دے دیں، بلکہ آپ کو اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن پہ زنجیر کر دو اور نہ تو اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ جس کے نتیجے میں تم کو ملامت ہو، تم کو حسرت ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن ہم کو طریقہ دکھا رہا ہے، ہم کو سلیقہ بتا رہا ہے کہ دیکھو نہ تو تم بخیل ہو جاؤ، بخل اختیار کرو اور کچھ بھی راہ خدا میں نہ دو، نہ کسی کا انفاق کرو، نہ کسی کی مدد کرو، اور نہ ہی تم ایسے بن جاؤ کہ تم سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں اسراف ہو جائے۔ تو دونوں کے درمیان ایک اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ یہ ہو گیا اقتصاد کے لحاظ سے۔ قرآن میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی کہ بیٹا تم اللہ شرک سے بچو، تو وہاں پہ ایک نصیحت یہ بھی کی وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی تم اپنے چلنے میں جو ہے حد اعتدال کے ساتھ چلو۔ وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے آواز کو زیادہ بلند مت کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی قرآن نے سلیقہ بھی بتایا ہے کہ بولنے میں بھی کس طرح سے بولو۔ تو یہ تمام وہ طریقے ہیں جو قرآن مجید میں مختلف آیتوں سے ہم کو اعتدال کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اعتدال کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اعتدال سے اگر ہم زندگی ہماری ہٹ جائے گی تو ہم مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔ کیسے مشکلات؟ چاہے وہ مشکلات عقیدتی ہوں، چاہے اقتصادی ہوں، چاہے سماجی ہوں۔ عقیدتی مشکلات میں انسان شرک اور کفر کے مرحلے تک پہنچتا ہے، اور شرک و کفر کے مرحلے کے پہنچنے کے بعد انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے زمانے میں اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے دو گروہ تھے، جس کے بارے میں مولا کائنات نے خود نہج البلاغہ میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ہلک فی رجلان،
محب غال و مبغض قال، یعنی میرے بارے میں دو گروہ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ہے جو میری محبت میں غلو کر بیٹھا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دشمنی میں مبالغہ کیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ دو گروہ ہیں جو میرے بارے میں ہلاک ہو گئے۔ مولا کائنات کے زمانے میں مولا کائنات نے 3 جنگیں، بڑی جنگیں انجام دی۔ ایک قاسطین کے ساتھ جنگ کیا، یعنی معاویہ کے ساتھ، جنگ صفین۔ دوسری جنگ جو ہے مولا کائنات نے ناکسین کے ساتھ کیا، یعنی جنگ جمل، جو طلحہ و زبیر اس میں شامل تھے۔ تیسری جنگ جو ہے مارقین کے ساتھ، یعنی نہروان میں خوارج کے ساتھ جنگ کیا۔ یہ وہ 3 بڑی جنگیں تھیں جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئی تھیں۔ تو 2 گروہ میرے بارے میں ہلاک ہوئے۔ پہلا وہ گروہ جو محبت میں غلو کر رہا ہے، دوسرا جو دشمنی میں اتر آیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مولا کائنات کے زمانے میں ایک گروہ غلات کے موجود تھے۔ جنگ جمل کے بعد جس وقت مولا کائنات جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو بصرے کے علاقے میں، بصرے کے شہر میں، وہاں پہ تقریباً 70 افراد ایسے تھے جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ خدا مانتے تھے، مولا کائنات کے الوہیت کے قائل تھے۔ مولا کائنات ان کو بہت نصیحتیں کی، بہت سمجھایا ان کو۔ اس گفتگو کو روکتے ہوئے امام ہشتم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت امام رضا سے ملنے کے لیے آتی ہے، اور آنے کے بعد اس میں سے ایک شخص ہے جو امام سے کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، ہم کو خدا کے صفات جمال و جلال بتائیے۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام اس شخص کو خدا کے صفات جمال و جلال بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو پروردگار سے متعال سے مختص ہیں، اور خدا متعال اس میں یکتا و بے ہمتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، مولا میرے ماں باپ آپ پر فدا، ہمارے جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کا محب ہے، آپ کا معتقد ہے، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام جو صفتیں آپ نے بیان فرمائی نا، وہ تمام اللہ کی صفتیں مولا کائنات میں پائی جاتی ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اس دنیا کے خدا ہیں، پروردگار ہیں۔ ایو جیسے ہی مولا نے اس کی اس بات کو سننے کے بعد اچانک سے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، مولا کے بدن میں لرزے آنے لگے، اور مولا کا پسینہ چھوٹنے لگا، پسینہ جاری ہونے لگا۔ پھر مولا نے کہا، پاک و منزہ ہے اللہ کی ذات ایسے کافر اور ظالموں سے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، پھر امام نے کہا کہ وہ کیسے علی کو خدا مانتے ہیں، جبکہ علی تو کھانا کھاتے تھے، علی تو پانی پیتے تھے، علی تو شادیاں کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، جو شخص خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے وہ خدا ہو؟ اگر وہ یہ تمام کام انجام دینے کے بعد خدا ہے تو یہ تمام کام میں تو تم بھی شریک ہو، تم بھی سارے کام کرتے ہو، تو اس کا مطلب کیا تم بھی خدا ہو؟ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے ائمہ اطہار نے ایسے افراد کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ہر زمانے میں مقابلہ کیا۔ اب واپس آتے ہیں ان افراد کی طرف جو جنگ جمل کے بعد مولا کائنات نے بصرے میں ان کو سمجھایا۔ مولا کائنات نے بہت سمجھایا، ان سے کہا میں مخلوق ہوں، میں خدا نہیں ہوں، تم توبہ کرو، تمہارا نظریہ غلط ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا تو تم کو ہم جلا دیں گے۔ اور عزیزو ایسا ہی ہوا، انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ مولا کائنات نے حکم دیا جناب قمبر کو، جناب قمبر نے بہت سارے گڈھے کھودے، اس گڈھوں میں آگ لگائی گئی، اور ان سب کو جو ہے آگ میں جھونک دیا گیا۔ تو عزیزو، وہ افراد جو محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ مولا کائنات کو خدا کہنے لگے، نعوذ باللہ، خود مولا کائنات کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ کیوں واصل جہنم ہوئے؟ جو شخص امام معصوم کے حکم سے مارا جائے وہ کہاں جائے گا؟ جس شخص پر امام معصوم غضب کریں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ حد اعتدال پر رہے۔ دوسرے وہ گروہ جو دشمنی پر اتر آئے، یعنی خوارج وہ گروہ تھے جو جنگ صفین میں ظاہر ہوئے۔ وہ حکمیت کا مسئلہ، قرآن پر نیزے پر آنا، علی اور معاویہ کے درمیان جو ہے دونوں غلط ہیں،
کوئی تیسرا فیصلہ کرے. تو یہ تمام مسائل جنگ صفین میں پیش آئے تھے. پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں جنگ صفین کے بعد یہ لوگ الگ ہو گئے تھے. تقریباً 12,000 لوگ تھے. مولا کائنات نے نہروان کے علاقے میں ان کو نصیحتیں کیں، ان کو بہت سمجھایا. سمجھانے کے بعد ان میں سے کافی لوگ جو ہے ہدایت پر آ گئے یا وہاں سے چلے گئے اور پشیمان ہو گئے. لیکن 4,000 ایسے افراد تھے جو اپنے عقیدے پر باقی رہے، باطل عقیدے پر، اور مولا کائنات کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے. تو مولا کائنات نے ان کے ساتھ سخت طریقے سے جنگ کیا اور اپنے افراد کو حکم دیا کہ ان سے جنگ کریں، چاہے وہ میرے نگرانی میں کیوں نہ ہو. ایسے افراد جو میری حکومت میں کیوں نہ ہو لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ان سے سب کو جنگ کرنا واجب ہے. ان 4,000 لوگوں کے ساتھ مولا کائنات نے جنگ کی اور سب کے سب واصل جہنم ہوئے. کچھ افراد 9 افراد تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بچ گئے اور فرار کر گئے. اس میں سے ایک ابن ملجم وہ شخص ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہمارا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا تو محبت میں واصل جہنم ہو سکتے ہیں یا تو دشمنی میں. دونوں صورتیں مولا کائنات نے پیش کر دی ہیں اور مولا کائنات نے دلیل یہ بتائی کہ لا تر الجاہل، نہج البلاغہ میں یہ حدیث ذکر ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. تم جاہل کو نہیں پاؤ گے، یا تو وہ حد سے آگے بڑھے گا یا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. یعنی اس کو شناخت نہیں ہو پائے گی کہ حد کیا ہے. ہمیشہ یا تو اس کے آگے رہے گا یا تو پیچھے ہی رہے گا، حق کے ساتھ نہیں رہے گا، حد میں نہیں رہے گا. تو حد اعتدال میں ہم کو رہنا ہے. جو موڈریشن اسلام نے بتایا ہے ہر چیز کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ہم کو چلنا ہے. عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمت تمام. تو اعتدال پہ جب انسان نہیں رہتا ہے تو ہلاکت کے راستے پر جاتا ہے. شب ضربت مولا کائنات، وہی شخص کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں عدالت کو اپنا شیوا بنایا. اگر کسی یہودی عورت کے پیروں سے پائزیب چھینا جا رہا ہے تو مولا اس پر بھی افسوس کر رہے ہیں. مولا جس وقت دارالحکومت میں تقسیم کرنا چاہتے بیت المال، تو اس میں کوئی بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں. اگر کسی کو کام ہے، شخصی کام ہے، پرسنل کام ہے، تو جو بیت المال سے جو چراغ جل رہا ہے اس کو گل کرتے ہیں، اپنے پیسے کے چراغ کو جلاتے ہیں. اس قدر علی کو حق بیت المال اور عدل جو ہے پسند ہے اور اس طریقے کو اپنا رہے ہیں. یہی عدل تھا جس کی وجہ سے لوگ علی سے دشمنی کر بیٹھے. ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، علی کا عدل برداشت نہیں ہو رہا تھا، علی کا زہد برداشت نہیں ہو رہا تھا. عزیزو، شب ضربت ہے. مظلوم عالم وہ شخص جو پہلا مظلوم ہے، جس کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. ولادت خانہ خدا میں، شہادت خانہ خدا میں. ولادت بھی خدا کے گھر میں سجدے کی حالت، شہادت بھی خدا کے گھر میں سجدے کی حالت. عزیزو، ماہ مبارک رمضان چل رہے تھے. مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. اچانک خطبہ دیتے دیتے علی کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ علی نے امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں، بیٹا ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ امام حسن نے کہا، بابا ماہ رمضان کے 13 دن گزر گئے ہیں. پھر پوچھتے ہیں، بیٹا حسین ماہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ حسین کہتے ہیں، بابا 17 دن باقی ہیں. پھر علی اپنے ہاتھوں سے اپنے محاسن کو، اپنے داڑھی کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، عنقریب قبیلے مراد کا ایک نامراد شخص میرے سر کے خون سے میرے داڑھی کو خضاب کرے گا، رنگین کرے گا. ہاں عزیزو، مولا کائنات کو رسول خدا نے بھی خبر دی تھی کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ تمہاری شہادت واقع ہونے والی ہے. ایک شخص ہے جو اولین و آخرین میں سب سے شقی ترین شخص ہے،
وہ تمہارے سر کے خون سے تمہارے داڑھی اور چہرے کو رنگین کرے گا، تمہارا سر شگافتہ ہوگا۔ عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہیں۔ عزادارو شب مصیبت ہے، شب غم ہے، شب علم ہے، شب درد ہے۔ عزیزو جیسے ہی ماہ مبارک رمضان نمودار ہوا، مولائے کائنات اپنے اولاد ایک ایک کر کے ہر ایک کے گھر جاتے تھے افطار کے لیے۔ کبھی امام حسن کے گھر جاتے ہیں، کبھی امام حسین کے گھر جاتے ہیں، کبھی زینب کے گھر جاتے ہیں، لیکن آج کی رات میں مولا اگر کہیں جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں۔ عزیزو صاحب اولاد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب بیٹی کو باپ سے اتنی محبت ہے، جبکہ جانتی ہے بابا غذا تناول صرف ایک ہی غذا کرتے ہیں، لیکن محبت میں افطار میں جہاں روٹی کو رکھا ہے، جہاں نمک رکھا ہے، وہاں پہ دودھ کو بھی رکھا ہے۔ مولا نے اس جملے کو دہرایا، کہا بیٹی ایک غذا اٹھا لو۔ ام کلثوم چاہتی ہیں کہ نمک کو اٹھائیں، علی کہتے ہیں نہیں بیٹا دودھ کو اٹھا لو۔ مولا آج تو آپ دودھ کو منع کر رہے ہیں، لیکن یہی شب ضربت کے بعد 20 رمضان 21 رمضان سے پہلے ڈاکٹر آپ کو، طبیب آپ کو اسی دودھ کے لیے کہے گا۔ تب جب یتیم آپ کے لیے دودھ لائیں گے نا تو آپ منع نہیں کریں گے، کیونکہ علی کو یتیم بہت پیارے ہیں۔ عزیزو علی آج کی رات میں اپنی بیٹی کے یہاں مہمان ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر صحن خانہ میں آتے ہیں، کچھ جملات دہراتے ہیں، ہاں یہ وہی شب ہے، یہ وہی شب ہے۔ بیٹی باپ کی حالت کو دیکھ رہی ہے، متغیر ہے۔ عزیزو الغرض سحر کا وقت قریب آیا۔ مولا ہیں جو مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا کا راستہ روک لیا۔ راستہ روکنے کے بعد اپنے بے زبانی سے گویا کہہ رہی ہے مولا آج مسجد نہ جائیں، مولا آج ابن ملجم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے منقار سے مولا کے ابا کے دامن کو کھینچ رہے ہیں۔ علی ان جانوروں کے طرف متوجہ ہوئے، ان بے زبانوں کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ علی نے کہا کہ دیکھو یہ جانور ہیں، ان کے آب و غذا کا خیال رکھنا، یہ پیاسے نہ رہ جائیں، یہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ دیکھو اگر ان کے دانہ پانی کا خیال نہ کر سکو تو ان کو رہا کر دینا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزیزوں میں کہوں گا مولا آپ کو بے زبان جانوروں کے پانی کی فکر ہے۔ ارے مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، 3 دن کا بھوکے پیاسے علی اصغر ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب عاشور کے بعد پانی طلب کرتے ہیں تو اشقیاء پانی کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو آزاد کرنے کو کہا، حرم رسول اولاد رسول کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا صحن خانہ سے مسجد کی طرف آتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ابن ملجم ہے جو بجھی ہوئی تلوار کو لے کر کے اوندھے منہ زمین پر لیٹا ہے۔ مولا قریب جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ عزیزو جس علی کو اپنے دشمن بے نمازی پسند نہیں تو ذرا تصور کرو مولا کے چاہنے والے ہو، مولا کو کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے مولا کے چاہنے والے ہوں اور نماز نہ پڑھیں،
نماز کی پابندی نہ کریں۔ مولا گلدستے اذان پر آتے ہیں، ادھر اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد ایسا لگ رہا تھا در و دیوار مسجد بھی علی کے ساتھ ذکر و تحلیل میں مشغول ہوں۔ اجرکم علی اللہ، وہ وقت بھی آیا جب مولا محراب میں کھڑے ہو گئے، ادھر تکبیر کہی اللہ اکبر، ادھر ذکر رکوع، ادھر مولا سجدے میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی سجدے کو انجام دیا، ادھر جیسے ہی مولا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، ارے ابن ملجم ملعون اپنی کاری ضرب کو مولا کے سر پہ وار کیا، مولا کا سر شگافتہ ہوا، آواز گونجی الا قد قتل امیر المؤمنین، آواز کا گونجنا تھا، زینب و ام کلثوم تڑپ گئی، اللہ اللہ، یہاں پہ تو علی نے اپنا سر اٹھا لیا، لیکن کربلا کے میدان میں شمر امام حسین کے سینے پر ہے، اب سر کو کاٹا تو سر نوکے نیزہ پر اٹھا، اجرکم علی اللہ۔ عزیز و آخری فقرہ آپ کی زحمت تمام، الغرض علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ مٹی ڈالی، حسن کو حکم دیا نماز تمام کرو بیٹا۔ علی کی حالت دیکھ کر حسن رو رہے ہیں، ارے حسین رو رہے ہیں، اصحاب رو رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کو ایک قالین میں رکھا، گلیم میں رکھنے کے بعد علی کو گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مولا راستے پر تسلی دے رہے ہیں، دیکھو بیٹا حسن گھبراؤ مت، صبر کرو، بیٹا حسین صبر کرو، سب کو تسلی دے رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں کہتے ہیں بیٹا حسن اصحاب سے کہہ دو کہ وہ چلے جائیں۔ میں کہوں گا مولا کیا وجہ ہے؟ علی کہتے ہیں بیٹا حسن ابھی میں گھر پہنچوں گا، میری یہ حالت میری بیٹیاں دیکھیں گی، ان سے برداشت نہ ہوگا، میں نہیں چاہتا ان کی آواز گریا نامحرم تک پہنچے۔ اللہ اللہ، مولا آپ کو برداشت نہیں، لیکن یہی کوفہ ہوگا، سن 61 ہجری ہوگا، کربلا کے بعد زینب و ام کلثوم کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہوگا، ایک منادی آواز دے گا ہاذہی زینب و ہاذہی ام کلثوم، یہ زینب ہے یہ ام کلثوم ہے، سیدانیاں بے مقنع و چادر ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ شب قدر ہے، شب دعا و مناجات، شب استغفار بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں خدا متعال نے قرآن کو نازل کیا۔
قرآن صامت کو نازل کیا، قرآن ناطق پر ضرب لگ گیا۔ عزیزو، آج کی رات میں اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو خدا کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہو کر کے یہ عرض کریں کہ خدایا تو بہت کریم ہے، تو بہت رحیم ہے، تو بہت خالق و مالک ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو نے ہم کو ساری نعمتیں دیں، تو نے ہم کو تمام وہ چیزیں دیں جو ہم کو ضرورت تھی۔ پالنے والے، تو نے ہمارے ماؤں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی، اسی لیے وہ تمام سختیاں برداشت کر کے ہماری ماؤں نے ہمیں پالا، ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دی، تمام نعمتیں تو نے دی، لیکن ہم کون ہیں؟ ہم وہ شخص ہیں، ہم وہ بندے ہیں جو اس لائق نہیں کہ بندے کہلائیں۔ پروردگار میرے مالک، پھر بھی ہم جائیں تو کس کے در پہ جائیں؟ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک ہی راستہ کھلا رہتا ہے، ایک ہی در کھلا رہتا ہے جو کبھی تعطیل نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی وقت بھی۔ جب بھی اس کے در پہ جاؤ تو خالی ہاتھ ہم کو واپس نہیں بھیجتا۔ خدا وہ ذات ہے جو کہتا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، تم سے بہت نزدیک ہوں۔ قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ عزیزو، ہمارے پکارنے میں دیری ہے، اس کے جواب دینے میں دیری نہیں ہے۔ ہم نے تو اس دار دنیا میں غفلتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ اب تو یقین کر لینا چاہیے، اس کرونا وائرس میں، اس مہاماری میں سب نے دیکھا، اے خدا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، جس کے پاس بھی دولت ہو، جس کے پاس بھی طاقت ہو، لیکن تیری طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی۔ ہمارا ملجا و ماوا تیری ذات ہے، پالنے والے تو نے ہم کو زبان دی، اسی زبان سے ہم نے مختلف گناہوں کو انجام دیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، اسی زبان سے مومنین کے دل کو دکھ پہنچایا، ہم نے اس زبان سے غیبتیں کی، ہم نے اسی زبان سے لوگوں پر ظلم و تشدد کیا، اسی زبان سے ہم نے برا بھلا کہا، لیکن تو نے ہماری زبان کو بند نہ کی۔ تو کتنا کریم ہے میرے اللہ، تو نے ہمیں بیماریوں میں بھی شفا دی، اس لیے کہ تیرا نام ہی ہر بیماری کا دوا ہے، تیری یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے۔ خدایا آج کی رات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ
تاکہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہم حاضر ہو سکیں، لیکن قرآن کو تیرے سامنے لائے ہیں۔ تیری وہ کتاب جو تو نے نازل کیا ہے، اس کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ اس کتاب کا واسطہ دے کر، اس کتاب میں جو تو نے نازل کیا اس کا واسطہ دے کر، اس میں تیرے اعظم کا واسطہ، تیرے اسماء حسنی کا واسطہ، جن چیزوں سے تو نے ڈرایا اس کا واسطہ، جن چیزوں کی تو نے امید دلائی ہے اس کا واسطہ، آج ہمیں جہنم کی آگ سے دور کر دیں۔ سب مل کر پڑھتے ہیں، قرآنوں کو کھولتے ہیں، قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اپنی اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں سامنے لائے اور پیش کریں۔ اپنی دعاؤں میں تمام مومنین کی شفا یابی کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں مومنین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کے دور ہونے کے لیے، جو مظلوم ہے جہاں بھی ہے، نائجیریا میں ہے، یمن میں ہے، عراق میں، سیریا میں، بحرین میں، کہیں پہ بھی دنیا کے کسی خطے میں جو مومنین مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت کو ختم ہونے کے لیے، ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے، اپنی دعاؤں میں ان علماء کا جنہوں نے ہم کو یہ تعلیمات دیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے اس پرآشوب ماحول میں جہاں چاروں طرف گناہ کے وسائل فراہم ہیں، پروردگار ان تمام چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا، ہمارے امام زمانہ، ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قرآن کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار اب ہم تیری پناہ میں آ گئے، اب اس قرآن کو تو اپنے سر پہ رکھ لیا ہے، اس کتاب کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، یعنی مالک تیرے پناہ میں آ گئے، ہم نے خطائیں کی لیکن اب تیری پناہ میں ہیں، تو کریم ہے۔ پروردگار اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، اس کا واسطہ جس پر تو نے یہ قرآن نازل کیا، ان مومنین کا واسطہ دیتے ہیں جن کی تو نے مدح کی ہے اس کتاب میں، اور اس حق کا واسطہ جو ان پر ہے کہ تیرے سوا کوئی تیرے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ پڑھتے ہیں اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ اب خدا کو خدا کا ہی واسطہ دیتے ہیں، بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ۔ اس کے رسول کا واسطہ، وہی رسول
جو شافع روز جزا، وہی رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہی رسول کے جن کے بارے میں خود خدا نے قرآن میں کہا کہ رسول اگر تیرے پاس کچھ لوگ مومنین آئیں اور تجھ سے کہیں ان کے لیے طلب استغفار کرو، تو اگر رسول استغفار کر دے تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اسی رسول کو واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے علی کو کہا علی میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر پہ شقی ترین فرد ضرب وارد کرے گا، تیرا سر شگافتہ ہوگا۔ بے محمدین 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 بے محمد۔ پروردگار تجھے مشکل کشا علی کا واسطہ دیتے ہیں، وہی علی کہ جس وقت زہرائے مرضیہ کی خبر شہادت کو حسنین لے کر کے آئے، مولا جو فاتح خیبر ہیں، جو قاتل مرحب و انتر ہیں، جو شجاع ترین فرد ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی حسنین آئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے آواز سے کہا ابا، بابا اب ماں نہیں رہی۔ ارے جیسے ہی علی نے سنا وہ علی زمین پر گر گئے، زمین پر گرنا تھا، لوگوں نے پانی دیا، جیسے ہی افاقہ ہوا کہا بمن العزا یا بنت محمد۔ اب علی کس سے جا کر کے اپنے دکھ درد کو بیان کرے، ارے کس کو جا کر کے پرسا دے؟ جب تم زندہ تھی علی پر کوئی بھی مصیبت آئی، علی جا کر کے تجھے پرسا دیتا تھا اے زہرا، اب علی کسے جا کر کہے؟ اور آخری وقت میں جب زہرا کو قبر میں رکھا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا پر میرا سلام ہو۔ علی کی اب صبر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، ارے اب علی کے بدن میں طاقت نہیں ہے، وہی علی کا واسطہ بعلین 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 بعلی۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے واسطے سے واسطہ دے کر کے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ طلب کرے تو خدا رد نہیں کرتا۔ وہی فاطمہ وہ مظلومہ، وہ اماموں کی ماں، جسے در و دیوار کے درمیان میں پسلی شہید کر دی گئی، محسن کو شہید کر دیا گیا۔ وہی زہرائے مرضیہ کہ جس نے تازیہ نے اپنے بازو پر کھایا، لیکن علی کو مسجد سے واپس لے آئیں۔ ولایت کی راہ میں پہلی شہیدہ ہیں،
اپنے پورے وجود سے اپنے امام کی حفاظت کی، اسی لیے جب علی غسل دے رہے تھے تو زور سے چیخ مار کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا آپ کیوں روئے؟ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ کہا سلمان فاطمہ نے مجھ سے نہ بتایا، ارے پہلو شکستہ تھا، ارے بازو کے زخم میں ابھی زخم تازہ تھا، اسی فاطمہ کا واسطہ خدایا جس کو تمام ائمہ اطہار واسطہ دیتے ہیں، خود امام زمانہ جس کا واسطہ دیتے ہیں، بفاطمۃ 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 بفاطمہ۔ امام حسن کا واسطہ، مظلوم حسن اماموں میں ایک ہی امام سے ہے، ارے جس کا جنازہ 2 مرتبہ گھر سے اٹھائے، ارے جس کے جنازے میں تیر پیوست ہوا، وہ بھی اس وقت جب حسین زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ ذرا پوچھئے قاسم جو اس وقت خرد سال ہے، اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اپنے بابا کو دیکھا ہوگا۔ اسی حسن کا واسطہ، اسی حسن کا واسطہ دیتے ہیں، بالحسن 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 بالحسن۔ اب حسین کا واسطہ دینے جا رہے ہیں، شہید کربلا مظلوم، ہر امام نے آپ کی مظلومی بیان فرمائی۔ امام حسن نے خود جب کہ مظلوم تھے لیکن یہی جملہ کہا، لا یوم کا یوم ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کے جیسا نہیں ہے۔ حسین پر کس قدر ظلم ہوئے، شہادت پہ بھی، شہادت سے پہلے بھی۔ ارے حسین، حسین وہ مظلوم جس کی مجلس میں سیدہ خود آتی ہیں، وہ مظلوم حسین، وہ مظلوم حسین کے جس کی شہادت کے بعد بھی حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اللہ، جنازے پر گھوڑے دوڑائے، انہوں نے تو اپنی اپنی لاشیں اٹھا لی، اصحاب حسین میں بھی کچھ لوگوں کی لاشیں اٹھا لی۔ ارے زہرائے مرضیہ کا لال ریتی پر، گرم ریتی پر جنازے کو پائمال کیا۔ اسی حسین کا واسطہ خدایا، بالحسین 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 بالحسین۔ امام سجاد کا واسطہ جو کربلا کے بعد صرف گریہ کرتے رہے، جب بھی کسی کو دیکھا کہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، پوچھا اس جانور کو غذا دیا، اس کو پانی دیا کہ نہ دیا؟ پھر اس نے کہا مولا اس کو پانی بھی دیا، اس کو غذا بھی دی۔ جیسے یہ سنا رونا شروع کیا اور کہنے لگے، ارے میرے بابا کو کربلا کے میدان میں ارے
3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، ارے میرے بابا کو اس طرح سے ذبح کیا جیسے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرتے۔ اسی امام سجاد کا واسطہ بعلی ابن الحسین، 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 بمحمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علی۔ امام صادق کا واسطہ ہمارے مذہب و مکتب کے امام جو مذہب جعفری ہیں، بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج جن کا لقب ہے، ان کا واسطہ دینے جا رہے ہیں۔ عزیزو بس ایک فقرہ اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم وہ مظلوم امام ہیں۔ ایک مظلوم حسین کربلا میں، جس کا لاشا زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ ایک مظلوم امام، ہمارے 7ویں امام، ہمارے 7ویں امام کو 4 حبشی غلام نے زندان سے نکالا۔ راستے میں منادی آواز دیتا رہا، یہ رافضیوں کا امام ہے، کوئی اس کو لے جاؤ۔ بغداد کے پل پر رکھ دیا۔ کائنات کا امام، ہمارا امام، ہمارے جان قربان، اس امام کو 3 دن تک بغداد کے پل پہ رکھا۔ کس قدر مظلومی تھی، کس قدر تنہائی تھی اسی امام کا واسطہ۔ بموسیٰ بن جعفر، 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 بموسیٰ بن جعفر۔ امام رضا کا واسطہ، شاہ خراسان کا واسطہ، جن کے فیض و کرم سے تمام عرب اور عجم فیضیاب ہوتے ہیں، جن کے فضل و کرم سے ایران کی سرزمین پر برکتیں ہیں، ایران محفوظ ہے، اسی امام کا واسطہ۔ بعلی ابن موسیٰ، 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 بعلی ابن موسیٰ۔ امام جواد کا واسطہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ امام جن کی عمر صرف 25 سال کی تھی جب ان کی شہادت واقع ہوئی، سب سے جوان امام، وہ امام جو مظلوم تھے، اس قدر مظلوم کہ اس کم عمری میں بھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بمحمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علی،
بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بعلی ابن محمد 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 بعلی ابن محمد. اس امام کا واسطہ دینے جا رہے ہیں جو ہمارے 11ویں امام امام زمانہ کے والد ہیں. وہ امام کہ جس وقت شہر سامرہ میں تھے اپنے چاہنے والوں سے کہا دیکھو میرا احترام مت کرنا، میری طرف توجہ مت دینا جیسے میں کوئی غیر ہوں. عزیزو ذرا تصور کریے کس طرح سے مظلومی ہے ہمارے اماموں کی. ایک امام جو کائنات کا امام ہے، جو امیر المؤمنین کی جیسے ہیں، مولائے کائنات کا مقام رکھتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے اس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح برتاؤ کرو جیسے میں کوئی غیر ہوں. کس قدر تنہائی ہے. یہی تنہائی ہے جو امام زمانہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اسے امام عسکری کا واسطہ بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی. ہمارے آخری امام امام زمانہ کا واسطہ دینے جا رہے ہیں. وہی امام جو پردے غیب میں ہیں، جو ہماری حالات سے واقف ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپس کی رنجشوں کو دیکھ رہے ہیں، آپس کے اختلاف کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کس قدر امام سے دور ہے. وہی امام جو حسین کے خون بھرے کرتے کو بھی دیکھ رہے ہیں، کربلا کے منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وہ رات ہے شب قدر جس میں امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے نام اعمال پیش ہونے ہیں. اگر کوئی تائید کرنے والا ہے تو امام زمانہ ہے. کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کی خدمت میں پیش ہوں؟ ارے ہمارے اعمال تو بہت خراب ہیں، ہمارے پروندہ ہماری فائل تو بالکل سیاہ ہے. اے خدایا لیکن پھر بھی تجھے اسی کا واسطہ دینے جا رہے ہیں، چونکہ امام نے خود کہا کہ دیکھو کسی بھی حالت میں ہم سے منہ مت موڑنا. ہم گنہگار ضرور ہیں، خطاوار ضرور ہیں، لیکن آقا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے حسین کے عزادار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہماری طرف نظر کر دیجئے، ہماری طرف دیکھیے. اسی امام کا واسطہ دیتے ہیں. بالحجت 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 بالحجت. خدایا ان ذوات مقدسہ کا تجھے واسطہ دیا،
ائمہ معصومین کا واسطہ دیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں اب دست بدعا ہیں۔ پالنے والے آج کی رات میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمان، پروردگارا ہمارے والدین کی گناہوں کی مغفرت فرمان، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کی مغفرت فرمان، پروردگارا مومنین و مومنات جہاں کہیں ہیں پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمان، پروردگارا ایسی قہر آ گئی ہے، ایسا وائرس آ گیا ہے جو عالم انسانیت پریشان ہو گئی ہے، تیرے وجود کا اعتراف کر رہی ہے، اپنی ناتوانی کا اعتراف کر رہی ہے۔ پالنے والے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں تیری ذات میں تیرے پاس ہے، پروردگار اپنے فضل و رحمت کو ہم پر برسا دے، پروردگار اس بیماری کو جلد سے جلد ہمارے درمیان سے ختم فرما، پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، رہبر و مراجع کو طول عمر عطا فرما، پروردگار جو حج و زیارات سے مشتاق ہیں، پالنے والے حج و زیارات سے ان سب کو مشرف فرمان، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمان، پروردگار جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا فرمان، پروردگار حاضرین میں جو نیک خواہشیں رکھتے ہیں پالنے والے ان کی تمناؤں کو پوری فرما، پروردگار جو مشکلات ہیں ہم سب کی مشکلات کو حل فرمان، پروردگار جو جوان بن بیاہ کے ان کے لیے وسیلے شادی مہیا فرمان، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرمان، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہوں ان کو نیست و نابود فرمان، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔